امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے ایک بھائی محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا۔ محمد ابن حنفیہ جو کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہی تھے۔ یہ ان کے سگے بھائی نہ تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور زوجہ محترمہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن حنفیہ کو اپنی وفات سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین کے شانہ بشانہ رہنا، ہمیشہ ان کی مدد اور تعاون اور نصرت کا باعث بننا، اور حسنین کریمین علیہ السلام اجمعین کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ محمد ابن حنفیہ کے ساتھ رحم دلی اور بھائی چارے والا برتاؤ قائم رکھنا، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور محمد ابن حنفیہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ گویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنے ان تینوں بیٹوں کو آپس میں باہمی تعاون اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا درس ارشاد فرمایا تھا اور وصیت ارشاد فرمائی تھی، لیکن محمد ابن حنفیہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا تھا، جو کہ کربلا کے میدان میں صرف بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شہادت کے رتبے پر فائز نہ ہو سکے تھے۔ محمد ابن حنفیہ نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، اور جب انہوں نے امامت کا دعویٰ ظاہر کیا تو عام مسلمانوں کا اور خود امام زین العابدین علیہ السلام کا اس پر رد عمل کیسا تھا؟ کیا محمد ابن حنفیہ نے عام مسلمانوں کے درمیان گمراہی اور اشتعال پھیلانے کے لیے دعویٰ کیا تھا، یا پھر خود کو وہ حقیقتاً امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر فوقیت دیتے تھے اور اس لیے انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بجائے خود ہی امامت کا دعویٰ دائر کر دیا؟ محمد ابن حنفیہ کی والدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کسی جنگ میں ایک قیدی کے طور پر پیش کی گئی تھیں، جن کو بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرما دیا تھا اور پھر ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ ان کے نام کی وجہ سے ہی ان کے بیٹے کو محمد ابن حنفیہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی محمد ابن حنفیہ شانہ بشانہ لڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ صفین اور جنگ جمل کے موقع پر اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو علم عطا فرمایا تھا۔ گو کہ محمد ابن حنفیہ کی رگوں میں شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا تھا، لیکن حسنین کریمین علیہ السلام اجمعین کی تو کیا بات ہے، اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ تھی۔ یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین کو اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ دونوں جانب سے عظیم نسبت حاصل تھی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محمد ابن حنفیہ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور ان کو مدد اور تعاون فراہم کرتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ ہونے والی صلح میں بھی محمد ابن حنفیہ پیش تھے، الغرض انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت اور اس وصیت پر بخوبی عمل کیا اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہے۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو مروان بن حکم ملعون نے امام حسن علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں ان کے پہلو میں دفن ہونے سے بھی روکا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن ساتھ ہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت بھی فرما دی تھی کہ اگر مروان بن حکم میری اس وصیت کو پورا کرنے میں اور مجھے میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے درمیان رکاوٹ ڈالے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ ہی عام قبرستان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب مروان بن حکم ملعون نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے سے روکا تو محمد ابن حنفیہ ہی وہ شخص تھے جو مروان بن حکم کے ساتھ جھڑپ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو سمجھایا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یہ وصیت بھی تو تھی کہ اگر مروان بن حکم میرے راستے میں میری وصیت کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ جب یزید اپنے باپ کی دی ہوئی خلافت پر اور حکومت پر براجمان ہوا تو یزید نے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے ان کے پاس اپنی بیعت کا مراسلہ بھیجا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہا تو یزید ضرور مجھ سے بیعت لینے کی خاطر مجھے اور دوسرے عام مسلمانوں کو بھی تکلیف اور دکھ پہنچائے گا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کے نانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کی مقدس زمین کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب آپ کوئی فیصلہ لینے کے لیے سوچ رہے تھے تو آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں یا کسی اور علاقے کی جانب سفر اختیار کریں، اور ان کے مشورے کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قبول بھی فرمایا تھا اور مکہ مکرمہ کی جانب اپنے سفر کا ارادہ باندھا تھا۔ واقعہ کربلا میں محمد ابن حنفیہ شامل نہ ہو سکے تھے کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تاریخ دان اور مورخین بیان کرتے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود ہی محمد ابن حنفیہ کو نصیحت کی تھی کہ آپ مدینہ منورہ کے حالات کی خبر مجھے دیتے رہیے گا اور مدینہ منورہ میں ہی قیام پذیر رہیے گا، اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ محمد ابن حنفیہ ضعیف اور بیمار تھے، اس لیے بھی ان کو سفر کی اجازت نہ ملی یا خود ہی وہ سفر کے لیے نہ جا سکے۔ لیکن واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد جب تمام مسلمانوں کی اکثریت یزید کی اس حقیقت سے آشکار ہو چکی تھی، تب بھی محمد ابن حنفیہ اور خلیفہ دوم عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر فاروق یہ دو مسلمانوں کی سرکردہ ہستیاں تھیں جنہوں نے یزید کی کھل کر مخالفت نہ کی تھی، بلکہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو تاریخ دان یہ روایات بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تو یزید کی بیعت بھی کر لی تھی اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اور واقعہ کربلا اور اس کے بعد ہونے والے واقعہ حرہ کے بعد بھی انہوں نے یزید کی بیعت کو فسخ نہ کیا تھا، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی یزید کی بیعت کو توڑنے سے منع کرتے رہے تھے۔ محمد ابن حنفیہ واقعہ کربلا سے پہلے یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تھے تو محمد ابن حنفیہ نے جا کر دیکھا کہ یزید تو نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے اور اس میں تو ایسی کوئی بدخصلت موجود نہیں ہے یا کوئی قباحت نہیں ہے جو اس کے بارے میں مشہور کی گئی ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے یہ قیاس کیا کہ یزید کے بارے میں تمام برائیاں اور بدخصلتیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو یزید سے برائیاں منسوب کی جاتی ہیں، وہ یزید میں نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ یزید کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور سازش ہے تاکہ یزید کو بدنام کیا جا سکے اور اس کی خلافت کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا جا سکے۔ چنانچہ جب آپ یزید سے ملاقات کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ کے پاس اکٹھا ہوا۔ وہ دریافت کرنے لگا کہ آپ نے یزید سے ملاقات کی ہے تو آپ کے یزید کے بارے میں خیالات کیسے ہیں اور یزید کیسا انسان ہے؟ تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے، وہ تو ایک نیک انسان ہے، وہ تو سنت کا متلاشی ہے اور سنت کی تلاش میں رہتا ہے اور سنت کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اس وقت وہاں پر حضرت عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ابن حنفیہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے جواب دیا کہ یزید کو مجھے دھوکہ دینے کی اور میرے سامنے نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اس لیے کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک واضح اور سرکردہ شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہی یزید کی اچھائیاں بیان کریں گے تو پھر عام مسلمان بھی جو آپ کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تقلید کرتے ہوئے یزید کو اچھا انسان ہی سمجھیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب
محمد ابن حنفیہ کے یزید کے بارے میں اس بیان کے بارے میں خبر ملی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا محمد ابن حنفیہ کو جہالت سے دوری کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے والد گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا سر کٹوا دیا، اپنے پورے خاندان کو اور اپنے معصوم بچوں کو شہید کروا دیا، اور آپ اسی یزید کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے محمد ابن حنفیہ کو تلقین کی کہ میرے والد گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب رخت سفر باندھنے سے پہلے اور اپنی شہادت کے عین وقت بھی میری امامت پر حق مہد ثابت کر چکے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس جواب کے بعد محمد ابن حنفیہ امامت کے اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں محمد ابن حنفیہ نے اپنی ساری زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ہی پیروی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کر دے، اور بروز محشر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔